बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए एक हिंदू लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर कहती है, अगर इस्लाम में इतनी ही ताकत है, कुरान और इस्लाम इतने ही सच्चे हैं, तो पूरी दुनिया इसको मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि सच तो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है। आज भी मुसलमान दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब है, पहला बड़ा मजहब ईसाईयत है। यहाँ बड़े से मुराद ज़्यादा आबादी है जो किसी एक मजहब को फॉलो करती हो। एक ऐसी ही हिंदू लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने मौजूद थी और उसने इंतहाई दिलचस्प सवाल भी किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक के जवाब में ना जाने ऐसा क्या था कि इस गुफ्तगू के मुकम्मल होने पर इस लड़की ने वो बात कर दी जिसे जानकर डॉक्टर जाकिर नाइक भी बहुत खुश हुए और यकीनन आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। चूंकि ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में की गई है, टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश करने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस हिंदू लड़की ने क्या सवाल किया। इस लड़की ने बताया था कि उसका नाम नमिता है और वो एक किंडरगार्टन टीचर के तौर पर पढ़ा रही है। इस लड़की ने कहा कि भाई नायक, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर वाकई कुरान में जो भी लिखा है वो अल्लाह का पैगाम है, अगर इस्लाम ही जिंदगी गुजारने का सबसे बेहतरीन दीन है, तो दुनिया के लोग इस्लाम को समझने और इसे कबूल करने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? ये सवाल बहुत अच्छा था, इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी माइक्रोफोन के सामने आते ही पहले इस सवाल की तारीफ की। Assalamu alaikum. I am Namita, a kindergarten teacher by profession. I want to ask you, Brother Naik, if Quran is the God's word, if Islam is truly the way of life, then why are people taking so long in realizing and accepting it? Sister, that's a very good question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई खूबसूरती के साथ जवाब देना शुरू किया और सिर्फ 3 से 4 मिनट की गुफ्तगू के बाद इस खातून की हालत देखने वाली थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीन इस्लाम सीधा रास्ता है, यानी कि हक और सच का रास्ता है, और हक और सच के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं होता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि लोगों की अपनी अपनी परसेप्शन, यानी कि चीज़ों को देखने का अपना अपना जाविया होता है। बहुत से गैर मुस्लिम हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, मगर वो सिर्फ इसलिए नहीं करते, अगर इस्लाम कबूल कर लिया तो शराब छोड़नी पड़ेगी, लड़कियों के साथ डेट पर नहीं जा सकूंगा। और अगर ये सब वजह नहीं होती तो आमतौर पर लोग ये वजह देते हैं कि कोई शख्स कहता है कि मैं अब इस्लाम कबूल करूंगा, अब तो मेरी ज़िंदगी के 40 साल गुजर गए, 40 साल मैं बेवकूफ़ों की तरह ज़िंदगी गुजारता रहा क्या, चलो फिर रहने ही देते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, मेरे माँ बाप वो क्या कहेंगे। Sister, the straight path is not always easy to follow. Your perception differs. The perception of each individual differs. For example, a person who may not be following Islam, oh, if I accept Islam, he may be an alcoholic. I'll have to stop having alcohol. I may have to stop going out with girls and dating. Maybe a person may not be alcoholic. Maybe he may not be having pork, but he may think, okay, now I accept Islam. That means for 40 years I was a fool. Oh, I better not accept Islam. Some may think, if I Islam, what will my friends say? What will my mother say? What will my father say? So all these डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन सब चीज़ों को शामिल करते हुए ऐसी ही बहुत सी रुकावटें हैं जो हमारे माशरे में और इस दुनिया में हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग इस्लाम कबूल नहीं कर पाते। इसमें कसूर इस्लाम का हरगिज़ नहीं है। इस्लाम में लॉजिक भी मौजूद है, इस्लाम में तारीख़ के हवाला जात भी मौजूद हैं, और जो कुछ कुरान मजीद के ज़रिए पैगाम दिया गया वो सब सच्चा है और ये सब साबित शुदा है। पूरी दुनिया हत्ता के गैर मुस्लिम भी मानते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़की से मुखातिब होते हुए कहा कि दरअसल इंसान की अपनी विल पावर की बात है। लोग डरते हैं कि मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे इस्लाम कबूल करने से, लेकिन आपकी विल पावर, आपकी क़ुव्वत इरादी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप ये सोचें कि अगर इस्लाम सच है और इस सच का मुझे इल्म हो गया है तो दोस्त जाते हैं तो जाएं, मैं सच के रास्ते पर चलूँगा। और मेरी बहन, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनको लग रहा था उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार सब उनको छोड़ देंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। a person has to be so strong that fine, if this is the truth, I'm ready to accept the truth, even if I have to leave my other non-Muslim friends. And believe me, sister, this is only a perception. I know many non-Muslims who have accepted Islam and yet they have got their old friends. And people tell me, oh,
ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ یہاں تک کہ میرے اتنے زیادہ غیر مسلم دوست ہیں، بہت سے لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر آپ غیر مسلموں سے دوستی رکھتے ہو، ان کی تبلیغ کرتے ہو، لیکن الحمدللہ میرے غیر مسلم دوست ہیں اور مجھے ان سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ نے مجھ سے سوال کیا، آپ ایک غیر مسلم ہیں لیکن آپ نے اپنے سوال میں میری تعریف بھی کی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ Tell me, oh Zakir, don't speak to non-Muslim, you lose their friendship. I've got very good non-Muslim friends also. MashaAllah, they respect me. You have appreciated me. MashaAllah, you're a non-Muslim. So my job is... ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 256 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور دین اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، سچ سب کے سامنے خود ہی کھڑا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرا کام سچ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، کوئی اسلام قبول کرتا ہے نہیں، یہ اس کی اپنی قسمت میں ہے۔ لیکن سوال کرنے والی لڑکی نے تو یہ کہا تھا کہ اگر اسلام اتنا سچا ہے، اللہ اتنا طاقتور ہے، تو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا کیوں نہیں دیتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا جواب بھی دیا۔ Almighty God wanted everyone to accept it very easy. It's mentioned in the Quran in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 99. If he wanted, he could have made all the human beings believers. Very easy. Kun fayakun, very easy. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ دنیا کے سارے لوگ مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کرنا بہت آسان ہے، اور یہ بات اللہ نے قرآن پاک کی سورہ یونس چیپٹر نمبر 10 آیت نمبر 99 میں ارشاد فرمائی ہے۔ ترجمہ، اور اگر وہ چاہتا تو وہ سبھی انسانوں کو ایمان والا بنا دیتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے خوبصورت انداز میں کہا یہ بہت آسان ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا، اللہ نے کن فیکن کہنا ہے اور ہو جانا ہے۔ لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میں یہ کرنے کی صلاحیت ہے اور بلا شبہ ہے تو اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا اور دنیا کے سبھی لوگوں کو مسلمان کیوں نہیں پیدا کر دیا؟ پیدا تو مسلمان ہوئے مگر مختلف مذاہب کو فالو کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کا جواب بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں دیا اور کہا کہ قرآن پاک کی سورہ ملک چیپٹر نمبر 67 آیت نمبر 2 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، Verse number 2, الذی خلق الموت والحیات. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. ترجمہ، اور اللہ نے موت اور زندگی رکھی تاکہ امتحان ہو سکے کہ تم میں سے کون متقی ہے، لہٰذا یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو پوری دنیا کو مسلمان کر دے، لیکن سچ سامنے رکھ دیا ہے، اب اس انسان پر منحصر ہے کہ اس سچ کو دیکھ کر اس کی جانب آتا ہے یا نہیں آتا، اور اگر آ جاتا ہے تو وہ زندگی کے اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا جو اللہ نے ایک امتحان کے طور پر یہ زندگی بنائی ہے، اور اگر نہیں آ پاتا تو وہ اس امتحان میں ناکام ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے اور یہ عورت بہت دھیان سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ساری باتیں سن رہی تھی، مگر اچانک سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی گفتگو کو ختم کر دیا اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایک اللہ پر ایمان، اللہ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرانا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بھیجا گیا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے مجھ سے سوال پوچھا کہ لوگ اسلام قبول کیوں نہیں کر رہے، اگر اسلام اتنا ہی سچا مذہب ہے تو میں اپنی اس گفتگو کے آخر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اب تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ ایسی کیا چیز ہے جو اتنا وقت لے رہی ہے کہ آپ بھی اس سچ کو، اس سچے مذہب دین کو قبول کر لیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک مائکروفون چھوڑ کر جا رہے تھے کہ اس خاتون نے ایسی بات کہی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پھر سے مائک کے سامنے آ گئے۔ یہ مناظر دیکھیے۔ Of God and believing in the last and final messenger and believing in the hereafter, these 2-3 points are the most important, sister. And that's the same thing I'll tell you, sister. You ask me the question, I'll ask you the same question. Then what is taking you so much time to accept the truth, sister? Dr. Zakir Naik, I would just like to tell you something, that here, with your blessings, I accept Islam and repeat the kalma, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. MashaAllah, sister, may Allah bless you. And Allah help you, Jannah, inshallah. We welcome you, sister. And may Allah subhanahu wa ta'ala bless you and grant you Jannah. Ameen. ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہی اپنی نشست کی جانب گئے تھے تو اس خاتون نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک آپ کی موجودگی میں دین اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، اور اس خاتون نے خود ہی اپنے لبوں سے کلمہ مبارک پڑھنا شروع کر دیا اور وہ دین اسلام میں داخل ہو گئی تھی۔ دوستو
یقیناً یہ سب دیکھ کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو رہے ہوں گے، جذبات ابھر رہے ہوں گے اور آپ کو فخر ہو رہا ہوگا کہ الحمدللہ دین اسلام سچا مذہب ہے اور کیسے ایک غیر مسلم کے دل میں اللہ ایمان کی روشنی بھر دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک کی صلاحیت بھی قابل تعریف ہے۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے التماس کرنا چاہتی ہے کہ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز بغیر کسی تبدیلی کے ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگریزی سے اردو زبان میں ترجمہ پیش کرتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس ویڈیو کے آخر میں یہ پیغام کہ اپنے والدین کا دل کبھی نہ دکھائیے۔ اللہ حافظ۔